بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تو اپنے نفس کو دم عالم میں آخرت کی طرف کر دے گا تو خود بخود محفوظ مقام پر پہنچ جائے گا۔ انبیاء اور ان کی امتوں کے نیک لوگ ان کے جسم بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ہمت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اور راحت کا فیصلہ اسی مختصر سی مدت میں کرنا ہے۔ راز حاصل کرنے کا راستہ صرف نبی اور اللہ کے دوستوں کی ذات ہی ہے۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ جو شخص باطنی بصیرت یعنی اندر آگ نہ رکھتا ہو اور صرف ظاہر پر نظر رکھنے والا ہو اس کو تمام عالم میں صرف ظاہر نظر آئے گا۔ بیل اگر بغداد میں بھی پہنچے گا تو وہاں بھی اس کو خربوزے کے چھلکوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے دوستوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہے چاہے سرد، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو سچائی اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہوں کا احساس ہوتا ہے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ہم ان لوگوں سے بھی ڈرنے لگتے ہیں جو لوگ کسی کو نہیں ڈرا سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا۔ اس کا فضل تو آزاد ہے، وہ تو قطرے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے، لیکن دولت نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی ہے، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ مال جمع کرنے والے اور گننے والے پر عذاب ہے۔ وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے اطمینان کی وجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ نفس کو قابو کرنے کا، نفس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ذکر میں گم ہو جایا جائے، پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہو کہ نفس کی بات ختم ہو جائے۔ تو جب تک آپ اس کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے ہیں نفس سے بچنا مشکل ہے۔ آندھی آتی ہے، چڑیا کا نشیمن اڑ جاتا ہے، صبح وہی چڑیا اپنی تسبیح میں لگ جاتی ہے۔ اسے کسی واقعے اور حادثے کی پرواہ نہیں، وہ بس اپنے رب کا شکر اور اس کا نغمہ گاتی ہے۔ ہماری سانسوں کی گنتی مقرر ہے، نہ کوئی حادثہ ہمیں پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت ہمیں دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا کو چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گناہگار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ ماں روتے ہوئے بچے کو گود میں لے لیتی ہے، اسی طرح عرش رونے والے گناہگار کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ پر غفور رب نے رحم کر دیا اور تو اس کی مہربانی کے باغیچے میں پہنچ گیا۔